سامعین، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے مگر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعائیں قبول نہ ہونے کی حکمت ایک مثال کے ذریعہ بیان فرماتے ہیں۔ حاضرین، آپ نے بہت سے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا خواتین چولہے میں لکڑیاں جلاتی ہیں، لکڑیاں جلنے کے بعد سرخ انگارہ بن جاتا ہے، اور کبھی 3-4 سال کا بچہ ان سرخ انگاروں کو کھلونا سمجھ کر پکڑنے کی کوشش کرے تو ماں فوراً بچے کو انگارہ پکڑنے سے روک دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جس سرخ انگارے کو یہ کھلونا سمجھ کر پکڑنا چاہتا ہے وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ لیکن بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے ماں کو نوچتا اور ضد کرتا ہے کہ مجھے کھیلنے کے لیے یہ انگارہ دے دے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بعض اوقات میرا بندہ جس چیز کے حصول کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں، اس وجہ سے خدا رحیم اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ سامعین، حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا چھوٹی عمر میں اچانک فوت ہو گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس وقت مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ دماغ کی حالت مختل سی ہو گئی، اور جب نماز کا وقت آیا، غالباً مغرب کی نماز کا وقت تھا، اس وقت طبیعت پر بڑا بوجھ تھا کہ اتنی دعائیں کیں مگر بچہ فوت ہو گیا۔ آخر جب نماز کے لیے کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ پڑھنے لگا تو سخت انقباض کی حالت تھی۔ میں نے سمجھا خدا تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہو کہ ہر قسم کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، مگر میں کس منہ سے کہوں؟ ایک ہی بچہ تھا، وہ بھی مر گیا۔ ایسی حالت میں اگر میں الحمدللہ کہوں گا تو یہ منافقت ہوگی۔ اس وجہ سے میں خاموش کھڑا رہا اور مقتدی حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یکدم زور سے میں نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ نماز کے بعد مقتدیوں نے پوچھا آج کیا ہوا؟ پہلے تو آپ خاموش کھڑے رہے، پھر جھٹکے کے ساتھ سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ اس پر آپ نے ان کو وہ کیفیت بتائی جس کی وجہ سے آپ خاموش رہے۔ پھر فرمایا آخر مجھے خیال آیا نور الدین، تجھے کیا معلوم کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر چور ہوتا یا فریبی ہوتا اور اس طرح تیرے لیے دکھ اور رنج کا موجب بنتا؟ یہ خیال آتے ہی بے اختیار زبان سے نکلا الحمدللہ الحمدللہ۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی ایک برکت اور فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو ان کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں۔